السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اور بتائیں کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ تو کہ آج میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے آج کل کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے جو ہیں وہ اگر تو پسند کی شادی ہو پھر تو وہ ہر ایک ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ ان کی اپنی پسند ہوتی ہے، اور اگر وہ لڑکی ان کے ساتھ اچھی نہ بھی چلے تو وہ کہتے ہیں چلے پسند کی شادی تھی، اس میں اتنی پرابلم تو آتی جاتی رہتی ہیں، تو اگر لائف اچھی گزرے تو پھر یادگار بنتی ہے، نہ گزرے تو دکھ ہوتا ہے۔ جن دلوں نے اتنے شوق سے اتنی چاہت سے یہ رشتہ جوڑا ہو، گھر والوں کے خلاف جا کے انہیں منا کے یا اتنی زیادہ گھر میں ٹینشن بنا کے کہ رشتہ قائم کیا ہو تو پھر دکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی پہ یقین اعتماد نہیں رہتا، کسی پیار پہ، کسی شادی پہ۔ تو اس طرح سے ہے کہ اگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کو کہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آپ سے طے کرتے ہیں، ہم رشتہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہماری بیٹی کو گھر دیں، گاڑی دیں، یہ چیز لکھ دیں، یا حق مہر یہ لکھ دیں، ایسا ویسا۔ دیکھیں یہ تو لڑکے کے گھر والوں پہ یا لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنی وائف کو کچھ بھی لکھ کے دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ ان کا آپس کا ہوتا ہے۔ اگر خوشی سے لکھ کے دے تو ٹھیک ہے، تو اگر تو لڑکی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ موقع ہے، اس پہ جو بھی کہا جائے، جو بھی لکھوایا جائے صحیح ہے، ہماری بیٹی کو کل یہ تکلیف، والدین صحیح سوچتے ہیں لڑکی والے کہ یہ کل ہماری بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم نے اتنا سب کچھ لکھا ہے، اگر اسے تکلیف دیں گے ناراض ہو کے جائے گی، اگر نہ رہی کوئی پرابلم ہوئی تو یہ چیزیں دینی پڑیں گی، تو اس وجہ سے وہ تھوڑا گھبرائیں گے، ڈریں گے اس چیز سے، تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتے رہیں گے، لائف میں اسے ساتھ لے کے چلتے رہیں گے۔ تو میرے خیال سے دیکھیں جو اچھے انسان ہوتے ہیں، پہلی تو بات ہے لڑکے والوں کے متعلق میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب وہ ایک لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو ان کی اپنی خوشی ہے، وہ اسے کچھ لکھ کے دے رہے ہیں، کیا لکھ کے دے رہے ہیں، جو ان کی اپنی توفیق ہے، ان کی مرضی ہے، خواہش ہے، خوشی ہے، وہ کریں۔ اور لڑکی والوں سے تو میں ان کے متعلق تو یہی سوچ سکتی ہوں، کہہ سکتی ہوں کہ ان کا یہ نہیں بنتا کہ یہ لکھ کے دیں، یہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ اپنی بیٹی کو اس کی شادی کر رہے ہیں اور اس کی زندگی آباد کرنے کے لیے وہ اسے بھیج رہے ہیں، تو جب اتنا سب کچھ لکھ کے بھیجیں گے تو اگر لڑکے والوں کی طرف آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کل ہماری بیٹی کو چھوڑ نہ دیں، یہ چیزیں یہ دیکھیں گے ہم نے یہ سب کچھ دینا ہے لکھا ہوا ہے تو وہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر لڑکی والوں کا بھی یہ کام بنتا ہے، سوچنا چاہیے انہیں کہ جب ان کی بیٹی یہ چیز دیکھے گی کہ میرے گھر والوں نے ان کو بولا تھا، میرے جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس نے میرے لیے اتنا سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ جان کے اسے تنگ کرے گی۔ اگر لائف میں چھوٹی سی بھی پرابلم ہوگی تو وہ اسے چھوٹی سی پرابلم کو بہت بڑا بڑا کر کے بتائے گی، کیوں؟ کیونکہ لڑکی کے بھی دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کل کو کوئی بات ہوتی ہے نا تو میں بھی اس سے پوچھ سکتی ہوں، میں بھی اسے بتا سکتی ہوں، وہ بھی لڑکے کو ٹینشن دے سکتی ہے اس بات پہ کہ تم نے اتنا سب کچھ لکھا ہے، تو اگر میرے ساتھ ایسا نہیں چلو گے تو دیکھنا پھر میں چلی جاؤں گی، تمہیں یہ سب کچھ دینا پڑے گا۔ تو میرے خیال سے میری نظر سے دیکھیں تو یہ چیزیں چاہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے، چاہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے، دونوں فیملیوں کو چاہیے اس سے بچے، کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ دونوں بچوں کی لائف کا سوال ہے، آپ ان کی زندگی آباد کرنے کے لیے ان کی شادی کر رہے ہیں، نہ کہ خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سٹیپ ہم زندگی میں اٹھاتے ہیں نا، یہ تھوڑے سے میری نظر سے دیکھیں تو عجیب ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں بچوں کے دل میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ بچے آگے جا کے شروع میں تو صحیح چلتے ہیں، آگے جا کے وہ لائف میں یہ چیزیں ان کو خراب کرتی ہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی سے آپ اتنا ایک دوسرے کو دیں کہ جس میں نہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کا ڈر ہو، نہ ایک دوسرے کو ٹینشن دی جائے، نہ ایک دوسرے کو ان چیزوں پہ بتایا جائے کہ تم نے کیا تو یہ ہوگا، میں نے کیا تو یہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوں نا تو میرے خیال سے لائف میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے، تو بچوں کے گھر آباد کرنے کے لیے ان چیزوں کا تو بیچ میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ ہم ان کی شادی کریں گے دو خاندانوں کا، دو گھروں کا، دو فیملیوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، تب جا کے دو بچوں کی شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے رویوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی عزتیں رکھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے مان رکھے جاتے ہیں۔ جب ہم فیملیاں ایک دوسرے کے مان رکھتے ہیں تب جا کے بچے جن کی ہم نے شادی کروائی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تب جا کے بچے مان رکھتے ہیں کہ جب ہماری فیملی بھی انہیں مان دے رہی ہے، لڑکی والے دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے والے مان دے رہے ہیں، تو پھر لڑکے والے بھی جا کے لڑکی والوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی مان دے رہے ہیں۔ تو جب ایک فیملی رسپیکٹ کرے گی دوسری نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں بات آئے گی، تو پھر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، تب جا کے اگر
بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان دونوں کی شادی ہوگی ہو، لوگ کہتے ہیں لڑکی کی شادی ہو جائے تو پھر اگر اسے کوئی چھوڑ دے تو پھر پرابلم ہوتی ہے، اور یہ میں سوچتی ہوں پرابلم لڑکی کے لیے نہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے جب شادی کی ہوتی ہے اتنی چاہت تمنا سے، تو پھر اس شادی کو کچھ ٹائم لے کے آگے جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے جب ایک دوسرے کو چھوڑا جائے یا ایک دوسرے کو چھوڑنے کی نظر سے دیکھا جائے، یا ایک دوسرے کو بس غلطی سے منہ سے بھی نکل جائے کہ تم اچھی نہیں ہو، یا لڑکی کہہ دے تم اچھے نہیں ہو، تو یہ چیزیں لائف میں انسان ایسے دن نہیں گزر سکتے، مہینے نہیں گزر سکتے، تو زندگی کیسے گزر سکتی ہیں؟ ایسے نہیں، زندگی کے لیے بہت پیار، امن، سکون چاہیے ہوتا ہے، جہاں پہ بہت سے بڑی باتیں بھی ہو جائیں انہیں اگنور کیا جائے۔ زندگیاں ایسے گزرتی ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے ان کی فیملی والوں کو کہ بچوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ لینا چاہیے، اتنا مناسب سا لینا چاہیے جس میں بچوں کو یہ پتہ ہو کہ اب ہم نے چاہے خوشی سے گزارے چاہے جیسے بھی، اب ہمیں یہ زندگی کا جو لمحات اور جو زندگی میں لڑکی کو اتنا بتانا چاہیے کہ اب جس لڑکے سے شادی ہوئی ہے اسی سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے، اور جس لڑکے کی لڑکی سے ہوئی ہے تو پھر اس طرح سے سمجھانا چاہیے۔ تو میرے خیال سے پھر ان دونوں کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کیسے بھی کر کے نا، اب یہی ہے سب کچھ، اور اب میں نے زندگی گزارنی ہے عزت میں رہ کے، آرام سے، سکون سے۔ کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی پرابلم یا ٹینشن بنائیں گے تو وہ خود کے لیے ہوگی، گزارنی تو پھر بھی ہے زندگی اسی کے ساتھ، تو پھر زندگی بڑے امن سے گزرتی ہے، کبھی پریشانی نہیں ہوتی، اور کل وہی بچے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ٹینشن اور سوچ رہے ہوتے ہیں نا، کل جا کے وہ اپنے والدین کو، اپنی فیملی والوں کو بہت دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری لڑکی سوچتی ہے کہ اچھے لڑکے سے گھر والوں نے شادی کروائی تھی، لڑکا سوچتا ہے اچھی لڑکی سے جو زندگی میں دکھ درد میں، بیماری میں، خوشی میں کام تو آ رہی ہے، ساتھ تو چل رہی ہے، کبھی کوئی زندگی میں مسئلہ نہیں بنایا، تو پھر یہ شادیاں جا کے نا ایک مثال بنتی ہے، اور گھر والے بھی مثال بنتے ہیں کہ ایسے رشتے انہوں نے دیکھے تھے اپنے بچوں کے لیے، اور وہاں پہ انہیں بڑے ادب بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے انہیں زندگی کا ایک طریقہ سمجھایا تھا کہ اس طرح سے یہ چیز گزاری جاتی ہے، اس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے، اس طرح سے، تو پھر بچے لائف کا جو بھی ڈسپلن ہے اسے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ بھی کوشش کیا کریں کہ بچوں کے متعلق کہ بچوں کے بس یہ دیکھا کریں جہاں پہ رشتے ہو رہے ہیں وہ لوگ بہتر ہوں اور اچھی لائف گزرے، نہ کہ ان چیزوں کو لکھ کے لڑکی یا لڑکے کے دل میں یہ چیزیں غلط فہمیوں کو پیدا کرنا چاہیے پہلے سے۔ تو کہ جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔